پرکشش و دل فریب کر دیا ہے۔ معزز سامعین، اتحاد و اتفاق ایسی عظیم دولت ہے کہ جس کو ہر معاشرے اور سماج اور برادری نے اپنایا ہے، اور جس قوم و برادری نے اسے پس پشت ڈالا تو وہ غار مذلت میں دھستے چلے گئے، جبکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو آئیے اسی پر اپنے احساسات پیش کرنے کے لیے ہم دعوت تقریر دیتے ہیں وہ صاحب نمبر 13 محمد شجاعت اللہ خامگاؤں کو کہ وہ آئے اور سامعین کے روبرو اپنے احساسات پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ کہ کسی بھی مذہبی بھائی کے تم بالکل کام مت آنا، پریشانی بس اپنی اپنی خودی جھیلتے رہنا۔ کہ کسی بھی مذہبی بھائی کے تم بالکل کام مت آنا، پریشانی بس اپنی اپنی خودی جھیلتے رہنا، اور جو مقابل میں اسلام کے کھڑا ہے وہ جیت کر لے جائے گا بازی۔ مسلمانوں تم اپنا فرقہ فرقہ کھیلتے رہنا۔ محترم صدر جلسہ، سامعین کرام، آج کی اس بزم میں آپ حضرات کے سامنے اتحاد و اتفاق جیسے ایک اہم عنوان پر لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اتحاد و اتفاق انسانی معاشرے کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جس قوم جس برادری نے اتحاد و اتفاق کو اپنایا وہ کامیاب رہا، اور جس قوم جس برادری نے اتحاد و اتفاق جیسے حسن عمل کو پس پشت ڈالا، اتحاد و اتفاق جیسے حسن عمل سے روگردانی کی، تو قوم ذلت و رسوائی سے دوچار ہوتی رہی۔ حضرات گرامی، غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر اتحاد و اتفاق کے اندر وہ کون سی قوت پوشیدہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے تاکہ دین اسلام کے ماننے والوں کو اتحاد و اتفاق جیسے ایک اہم ہتھیار کے ذریعے شکست دے سکے۔ اور آج مسلمان کافی تعداد میں ہونے کے باوجود بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پر ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہوارا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جہوشم اور غرور و تمکنت کے مالک آباد اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ہاں آج وہی مسلمان محکومے کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے وہاں بھی دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنی حسرت و افسوس کا مقام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اے لوگوں، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو، یعنی اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرو۔ اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے اختیار کرو اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق گزارو۔ جب بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، آپس میں متفرق نہ ہوگا، تو پکے سچے مومن کے زمرہ میں داخل ہوگا۔ اور پکے سچے مومن کے بارے میں آتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں سربلند ہو اگرچہ تم مومن ہو۔ صحابہ کرام نے اس آیت کا حقیقی مصداق بن کر دکھایا تو کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدم چوما۔ چنانچہ بدر کا واقعہ شامل ہے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار مشرکین کا 1000 کا لشکر۔ مسلمانوں میں کسی کے پاس تیر و کمان تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار تو تیر و کمان نہیں، ایک ایک اونٹ پر دو آدمی سوار۔ لیکن جب مسلمان میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مشرکین مسلمان کی تلوار کے نیچے دم توڑنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے۔ دوستو، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم تھے، پھر بھی فتح و نصرت نے ان کے قدم چھوا۔ اس
इसलिए कि उनके पास इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत मौजूद थी, नबी का तरीका मौजूद था, नबी का इश्क मौजूद था, नबी का इखलास मौजूद था, कुरान का कानून मौजूद था, कुरान का हुक्म मौजूद था। वो अल्लाह और उसके रसूल के कौल पर, हुक्म पर मर मिटने वाले लोग थे, जिसकी वजह से वो लोग कामयाब और कामरान नजर आते थे। सहाबा किराम के अंदर ईज़ार और मोहब्बत का ये आदत था कि खुद को प्यासा रहना पसंद करते थे, मगर अपने भाई को प्यासा देखना भी पसंद नहीं करते थे। अजीज दोस्तों, आज मुसलमान काफी तादाद में होने के बावजूद बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हर तरफ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हर सिमत से हम दुश्मन के नौगे में हैं। हमारे मुस्तकबिल पर भयानक और दहशतनाक साए मंडरा रहे हैं। चुनांचे बेबसी, मायूसी, माशरत की खराबी, इक्तिसादी बर्बादी और गुर्बत की तबाही और इफलास जैसी बेशुमार दर्दअंगेज परेशानियों का दायरा दिन निकलते और शाम ढलते ही बड़ी तेजी से हमें अपने घेरे में ले रहे हैं। इसका वाहिद सबब यह है कि हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक का शिराज़ा मुंतशिर कर लिया। अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक पर कायम और दायम हो गए तो ये बात कहने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी कि फकीरों की निदा सुनकर नगर कांप जाता है, कि फकीरों की निदा सुनकर नगर कांप जाता है, हवाओं के जोरों से अक्सर समंदर कांप जाता है। किसी मजलूम के आंसू बसाई बूंद भर पानी अगर पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर कांप जाता है। और सुनो सुनो तादाद की बल पे हमें ललकारने वालों, हमारे पैर की आहट से लश्कर कांप जाता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।